بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام سبق نمبر 6، تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم پہلو۔ یہاں پر ہم اس بات کو زیر بحث لائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اہم پہلو کون کون سے تھے۔ ایک بات میں واضح کر دوں کہ کوئی بھی نبی ہو، جناب موسیٰ علیہ السلام ہوں، جناب عیسیٰ علیہ السلام ہوں، اور کوئی بھی نبی ہو، اس نبی کا آنا بھی مقصد سے خالی نہیں ہوتا۔ تو گویا معلوم ہوتا ہے کہ ان کا آنا بھی یہ ایک اہم پہلو ہے، اور ان کا اس دنیا کائنات میں آ کے لوگوں کو تبلیغ اور اسلام کی دعوت دینا اور دین الہی کی دعوت دینا، یہ بھی ایک اہم پہلو ہے۔ لیکن چونکہ یہاں پر ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں، ان کی ہر تعلیمات کا پہلو اہم ہی ہے، ان کی ہر بات اہم ہے، ان کا ہر اقدام اہم ہے، لیکن چند خصوصیات یا چند باتیں یہاں پر ہم عرض کریں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کام جو تھا وہ تلاوت آیات تھا، اور یہی فریضہ اللہ کی جانب سے دیا گیا تھا۔ گویا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہے، اور اس مخاطب کے اور اللہ کے درمیان جو وسیلہ ہے وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ اللہ کے کلام کو انسان تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا فریضہ ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ گویا جو اللہ انسان سے بات کرنا چاہ رہا ہے، اس بات کو لانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس بات کو انسان تک پہنچانا، اس کو سمجھانا، اس کا نفاذ کرنا، یہ تمام کی تمام ذمہ داریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ گویا یہ چند آیات تلاوت کے حوالے سے کچھ فرائض اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپے ہیں کہ یہ آپ کے ذمہ پر ہیں۔ سب سے پہلے آیات کی تلاوت کرنا ہے، اس کے بعد تزکیہ نفس کرنا ہے، اس کے بعد کتاب کی تعلیم دینا ہے، اور پھر حکمت سکھانا یا حکمت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا اور حکمت عملی سکھانا۔ یہ کچھ فرائض ہیں 4 سے 5 جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اہم پہلو ہیں۔ اب یہاں پر تلاوت سے مراد کیا ہے؟ کیا قرآن پاک کی ویسے تلاوت ہے جیسے ہم کرتے ہیں، یہ کچھ اور مراد ہے اس سے؟ تو نمبر 1، تلاوت سے یہاں پر مراد قرآن مجید کے الفاظ کی حفاظت اور ان کا تقدس ہے۔ گویا تلاوت آیات ہی کام نہیں ہے، بلکہ ان کی حفاظت کا ذمہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ اسی لیے آپ نے اپنے کاتبین وحی سے تمام کا تمام قرآن پاک لکھوایا اور ان کا ادب بھی سکھایا۔ اور اس کا دوسرا مقصد قرآن مجید کی تباہ کرنا، اور اس طرح اس کی تلاوت کرنا کہ یہ ہر شخص کی زبان پر جاری ہو جائے اور ہر شخص اس کو اچھے سے خوب یاد کر لے۔ آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی کتنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حفاظ بنے۔ آپ کے دور کے بعد صرف آپ دیکھیں جنگ یمامہ میں تقریباً 1200 سے 1250 صحابہ جو شہید ہوئے وہ حفاظ قرآن، قاری قرآن، عالم دین تھے۔ گویا یہاں تک آپ نے اس کو پہنچایا۔ تلاوت آیات میں آگے اب قرآن مجید کی تلاوت اس طرح سے کرنے کا حکم تھا کہ ہر شخص اس سے شناسائی اختیار کر لے۔ اس سے یہاں پر 2 چیزیں مراد ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ جب قرآن پاک نازل ہو رہا ہو اور آپ اس کو بیان فرمائیں تو صحابہ کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ قرآن کی آیت ہے،
اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اپنی بات ارشاد فرما رہے ہوں تو وہ بھی ان کو معلوم ہو جائے کہ یہ قرآن نہیں بلکہ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ گویا قرآن پاک کی بار بار تلاوت وہ یہ چیز ثابت کر دے اور یہ چیز ان کے ذہن نشین کر دے کہ جب قرآن اترے گا تو وہ یہ ہے، اور جب حدیث نازل ہوگی یا حدیث بیان کی جائے گی تو اس سے مراد یہ ہے اور یہ حدیث ہے اور یہ قرآن ہے، اس میں ڈفرینشیٹ کر لیں۔ اب عصر حاضر میں ضرورت ہے کہ تلاوت آیات کی نصابی شکل جو ہے وہ تعلیم میں پیش کی جائے۔ کوئی ایسا سسٹم بنایا جائے کہ اس قرآن پاک کی آیات کو پرائمری اسکول سے لے کر کالجز تک اور بڑے پیمانے پر اس کو لاگو کیا جائے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں میں قرآن کا فہم بڑھے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی اور آپ نے آگے اس کو ٹرانسفر کیا ہے، صحابہ کے ذریعے، تابعین کے ذریعے، تبع تابعین کے ذریعے، علماء صلفاء کے ذریعے۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جو قرآن پاک کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ دوسرا آپ کا جو فریضہ تھا وہ تھا تعلیم کتاب۔ گویا نبی کریم علیہ السلام کا یہ اہم فریضہ تھا کہ آپ نے قرآن مجید کا فہم لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اب بڑے معاملات میں ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نہیں معلوم ہوتا تھا کہ اس کا مفہوم کیا ہے، تو حالانکہ عربی داں تھے، وہ پھر بھی آپ کے پاس آتے اور آیت کا مفہوم سمجھتے۔ بلکہ وہ ایک بڑی مشہور روایت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمہاری آوازیں اگر میرے نبی کی آواز سے بھی بلند ہوئی تو تمہارے اعمال ثبت کر لیے جائیں گے اور تمہیں معلوم تک نہ ہوگا۔ تو ایک صحابی تھے جو اونچا سنتے تھے اور اونچا بولتے بھی تھے، تو وہ ڈر گئے اور جا کر رونے لگ پڑے، یہاں تک کہ ان کی بیوی آئی اور عرض کی اللہ کے رسول آج میرے جو شوہر ہیں وہ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے رو رو کے۔ جب وجہ جانی تو انہوں نے بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ یہ آیت کا نزول تمہارے لیے نہیں ہے بلکہ ان گستاخوں کے لیے جو یہاں پر آ کر جو ہے وہ اونچی اونچی آواز پکارتے ہیں۔ چونکہ نبی کرم علیہ السلام بحیثیت قاضی بھی تھے، جنرل بھی تھے، گورنر بھی تھے، مدینے کے سردار بھی تھے، سب کچھ تھے، تو سردار کی حیثیت سے آپ کا بھی یہ فریضہ تھا، یہ بھی فریضہ تھا کہ کتاب اللہ کو نہ صرف فہم میں لایا جائے بلکہ اس کو نافذ بھی کیا جائے۔ سوسائٹی کے اندر اس وقت کے جو قوانین ہیں وہ سارے کے سارے قرآنی قوانین تھے، اور بہت عرصہ تک، آج تو خیر کسی ملک میں بمشکل ہی ملتے ہیں، وگرنہ پہلے جتنے بھی تقریباً سلاطین گزرے ہیں، خلفاء گزرے ہیں، بادشاہ گزرے ہیں مسلمان، ان سب نے کوشش کی ہے کہ حد تک الامکان قرآن پاک کا ہر حکم جو ہے وہ سوسائٹی میں لاگو ہو، اور عدالتی جتنے بھی نظام ہیں وہ قرآن پاک کی ہی تعلیمات کے ذریعے حل کیے جائیں۔ موجودہ نظام اور تعلیم قرآن کو موجودہ نظام میں یا موجودہ نظام تعلیم میں اگر رائج کرنے کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ درجہ ثانویہ یعنی کہ میٹرک سے لے کر آخر تک یعنی کہ ایم اے تک یا پی ایچ ڈی تک آپ سکولز میں قرآن پاک کو لازمی قرار دے دیں۔ اور اس پر حکومت ایک انیشیٹو لیا بھی تھا، شاید آپ کو یاد ہو کہ گورنر پنجاب نے کہا تھا کہ قرآن پاک میں ابھی بھی 9th کلاس میں وہ شامل تو ہے لیکن اس کو اس طرح پڑھایا نہیں جا رہا، اور چھوٹے چھوٹے فہم القرآن کورس جو ہیں وہ ترتیب دیے جائیں تاکہ لوگوں میں قرآن پاک کا فہم زیادہ بڑھے۔ اب حکمت کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دیں گے؟ اب یہاں پر نا حکمت سے مراد یہ دوسری دوائیوں والی حکمت نہیں ہے، حکمت سے یہاں پر مراد دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض تھا آیات کو پہنچانا، اس کی تلاوت کرنا، اس کا کتاب کا علم دینا، اور ابھی تزکیہ نفس رہتا ہے، اور حکمت سکھانا۔ اب یہاں پر حضرت امام مالک نے اس کی بالکل کلیریفیکیشن کر دی، واضح کر دیا کہ در حقیقت یہاں پر حکمت سے کیا مراد ہے۔ حکمت سے مراد دین کی معرفت اور اس کی فقہ اور اس کی اتباع ہے۔ گویا یہاں پر حکمت سے مراد دوائیوں والی حکمت نہیں ہے، یہاں سے حکمت سے مراد یہ ہے کہ دین کی معرفت ہو، اس میں آپ فیصلے کر سکیں، اور حکمت سے مراد آپ جب کوئی بھی فیصلہ آپ کے سامنے آتا ہے وہ فقہی جو مسئلہ ہے اس کو انتہائی مدبرانہ انداز سے کرنا، سوچ بچار کر کے اس کو حل کرنا، اس سے مراد یہ ہے۔ اور امام شافعی کے نزدیک حکم سے یعنی کہ حکمت سے مراد
سنت ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جس طرح پانی پینے کے حوالے سے ایک بڑی حدیث مشہور ہے کہ کھڑے ہو کے پانی نہیں پینا چاہیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ حرام ہے؟ حرام تو نہیں ہے. آج سائنس اس کے اوپر اسٹڈی کر کے کہتی ہے کہ جب ہم پانی پیتے ہیں تو ہمارے گلے سے جو ہمارے پیٹ کے اندر جاتا ہے، معدے میں، وہ گولی کی سپیڈ سے بھی زیادہ تیز پانی جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص کھڑا ہو کے پانی پیتا ہے تو ڈائریکٹ اس کے گردوں پر اثر ہوگا. یہ آج کی سائنس کہہ رہی ہے، یعنی کہ میڈیکل کہہ رہی ہے. تو طب جو ہے، وہ حکمت جو ہے، وہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تو رچی بسی ہوئی ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے اوپر عمل کریں گے تو دین کے اندر جو حکمت والا باب ہے وہ پورا ہو جائے گا. آگے امام راضی کے نزدیک وہ فرماتے ہیں کہ قرآنی احکام اور حکمت سے مراد یہاں پر احکامات شریعہ ہیں. گویا جو شریعت کے احکام ہیں وہ حکمت سے تعبیر کیے جاتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اہم پہلوؤں میں شامل تھیں. آخر میں آتا ہے تزکیہ نفس. گویا تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم پہلو میں جو چوتھا بنیادی فریضہ تھا وہ تھا تزکیہ نفس. تعمیر سیرت و کردار میں تزکیہ نفس کی بنیادی حیثیت حاصل ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی سیرت اچھی ہو جائے، آپ کا بھی اخلاق اچھا ہو جائے، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں سیرت کے اوپر عمل کرنا ہے، جس میں دلوں کی صفائی ہوتی ہے، جس میں اس کے بعد سرکاری عدالتی تعلیمات جو نظام ہے، سیاسی معاشرتی جملہ امراض اور ان کے انسداد تدارک کا واحد حل ہی تزکیہ نفس ہے. یہ تمام چیزیں ہمیں اس میں بہت زیادہ مدد دیتی ہیں. اگر خلاصہ سبق دیکھا جائے تو تعلیم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چند پہلو نمایاں ہوتے ہیں وہ درج ذیل ہے. نمبر 1 تزکیہ نفس. کوئی انسان کی اندرونی اور بیرونی دونوں شخصیت کے اوپر کام کرتا ہے، اور اخلاق سے وہ ظاہری اور باطنی بالکل اس کے کار فرما ہو جاتا ہے اس پر، اور اس کا اخلاق بہت بلند ہو جاتا ہے. تلاوت قرآن پاک، اس میں نے آپ کو معنی دونوں سمجھا دی کہ اس پہ صرف تلاوت سے مراد تلاوت نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر عمل بھی ہے. آخر میں دنیاوی کامیابی اور اخروی کامیابی بھی، دونوں کامیابی جو ہیں وہ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہیں. تو کوئی شخص اگر چاہتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں دونوں میں کامیاب ہو جائے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر عمل پیرا ہو. آج ہمارا یہاں پر 10 نمبر 6 مکمل ہوتا ہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.